السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں حاضر ہوا تھا تو کچھ قصے سنائے تھے آپ کو، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تعارف ہی قصہ گو کا ہے، واقعہ قصے بیان کرتا ہے۔ آج اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ قرون اولیٰ میں صحابہ کرام کے زمانے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اتباع تابعین کے دور میں جو واعظ ہوتا تھا نا، اس کو کہتے ہیں القاص تھے، قصہ گو۔ عمومی اصطلاح قاص کی ہے، قصے بیان کرنے والا۔ ہم تو کہتے ہیں خطیب پاکستان فلاں، وہ کہتے ہیں القاص، قصہ بیان کرنے والا۔ واقعہ بھی بات سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور جو بات واقعے سے سمجھ میں آتی ہے نا، لیکچر سے نہیں سمجھ میں آتی۔ اس لیے میری عادت یہ ہے کہ طلباء طالبات میں جب بیٹھتا ہوں تو کوئی بات بھی ہوتی ہے کوشش کرتا ہوں قصے کے ذریعے سمجھاؤں۔ آج بھی ایک بزرگ کے 2-3 قصے سناؤں گا، لیکن کس پس منظر میں؟ حدیث رسول کے سب سے بڑے طالب علم کہہ لیں، سب سے بڑے اسکالر کہہ لیں، سب سے بڑے محدث کہہ لیں، کون ہیں؟ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے راوی وہ ہیں، سب سے بڑے محدث وہ ہیں، آج کی زبان میں سب سے بڑے اسکالر وہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کے بارے میں ایک بات ہمیشہ سے، ان کے زمانے سے ہی اعتراض کی بات چلی آ رہی ہے، آج بھی ہے تب بھی تھی، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت انہیں ملا ہے 3-3.5 سال کا، اور حدیثیں سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کامن سینس میں اعتراض بنتا ہے، یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ وقت کتنا ملا ہے؟ خیبر کی جنگ کے بعد آئے تھے، یہ یمن سے تھے، بنو دوس قبیلے کے تھے، مسلمان ہوئے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو خیبر کی جنگ ہو چکی تھی، اور اسی راستے سے آئے تھے، غنیمت تقسیم ہو رہی تھی تو وہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ تقریباً 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ان کا تعلیمی پیریڈ کتنا ہے؟ 3.5 سال کا۔ لیکن جب بھی بات کرتے کوئی نہ کوئی حدیث سنا دیتے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نہ کسی حوالے سے حضور کی کوئی بات سنا دیتے۔ اور ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ شاید ہی کوئی مجلس ہو جس میں کوئی نہ کوئی حدیث نہ سنائے۔ آدمی کا ذوق بن جاتا نا۔ ان کا ذوق یہ بن گیا تھا، شوق یہ تھا کہ جہاں موقع ملے حدیث سناتے تھے۔ بلکہ یہ ہم جمعہ والے دن، جمعہ اصل میں کیا ہے؟ 2 خطبے 2 رکعت نماز۔ یہ خطبے سے پہلے ہم جو تقریر کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ خطبے سے پہلے ہم، خطیب صاحب کی مرضی ہے آدھا گھنٹہ کرے یا 2 گھنٹے کرے، یا خطیب صاحب کی ثوابیت پر ہے نا، اتنا مرضی بیان کرے۔ لیکن خطبے سے پہلے ہم جو تقریر کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ جمعہ تو 2 خطبوں کا نام ہے، 2 رکعت نماز کا نام ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، ان کے شوق کا مسئلہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ لوگ جمعے کے لیے آ تو جلدی جاتے ہیں، اب تو لیٹ آتے ہیں، تو آخر میں آتے ہیں، تو بس جلدی آ جاتے تھے۔ سورج ڈھلتے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے، لوگ جب مجمع ہو گیا۔ امیر المومنین اپنے وقت پہ آتے تھے، 2 خطبے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھانی ہے، بس لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، امیر المومنین
اگر اجازت ہو، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے وقت پہ آنا ہوتا ہے، تو میں کچھ حدیثیں سنا دیا کروں، سنا دیا کرو بھائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی دوسری اذان سے پہلے، امیر المومنین کی تشریف آوری سے پہلے جو لوگ جمع ہو جاتے تھے ان کو کچھ حدیثیں سنایا کرتے تھے، اور جو آدمی شوق سے فرمائش کر کے سنائے وہ 2-4 سناتا ہوگا، وقت لگاتے تھے حدیث۔ یہ جمعے سے پہلے کی جو تقریر ہے نا، یہ وہ تسلسل ہے۔ خیر، شوق تھا ان کا۔ ان پر اعتراض یہ تھا کہ وقت تو 3.5 ساڑھے 4 سال ملا ہے، اور روایت ہر بات پہ بیان کر دیتے ہیں، ہر بات پہ بیان کر دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ؟ اس کا جواب خود انہوں نے اپنی زمانے میں دیا۔ بخاری شریف کی 2 روایتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کرتا ہوں۔ ایک جواب تو یہ دیا، فرمایا الناس یقولون، اکثر ابو ہریرہ، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں یار ابو ہریرہ جو ہے نا وہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، اور باقی 20 سال گزارنے والے اور 23 سال گزارنے والے اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، اکیلا بیٹھا حدیثیں بیان کرتا رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، کہتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو 2 بڑے طبقے تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین تاجر پیشہ لوگ تھے، مہاجرین کا بنیادی قومی ذریعہ معاش کیا تھا؟ تجارت، تاجر لوگ تھے، اور انصار کاشت پیشہ لوگ تھے، کاشتکاری، باغبانی، کھیتی باڑی، یہ ان کا کام تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی تو مصروف رہتے تھے اپنے کام میں، بازاروں میں سودے کر رہے ہیں، سودے خرید رہے ہیں، سارا دن بازار میں رہتے تھے، اور انصاری بھائی سارا دن کھیتوں میں رہتے تھے۔ کسی کو صبح آنے کا موقع مل رہا ہے، کسی کو شام کو آنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ابو ہریرہ نے جب سے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، حضور کے وصال تک اس کے سوا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے کہ حدیثیں سنیں اور یاد کریں۔ میں 24 گھنٹے کا حاضر باش طالب علم تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر تو میں جا نہیں سکتا تھا، گھر کے دروازے سے وصول کرتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، گھر کے دروازے تک چھوڑ کر آتا تھا، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کوئی بات فرمائے اور میں نے نہ سنی ہو۔ 24 گھنٹے میرا کام ہی یہی تھا۔ مجھے کوئی ملازمت نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا، صفہ کے والوں کے ساتھ پڑا رہتا تھا، کسی نے 2 کھجوریں دے دی ہیں، کھا لی ہیں، کچھ ستو چھوڑ گیا، کھا لیا ہے، نہیں تو بھوکے رات گزار لی ہے۔ بڑھ کے ایک لطیفہ اپنا خود سناتے، بخاری کی روایت ہے۔ ایک دن کہتے ہیں میرا یہ حال ہوتا تھا کہ بھوک ہے، 2 دن 3 دن برا حال ہے، لیکن طالب علم ہوں، مانگنے نہیں ہے، بھوک سے ہوں، کہنا نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی روٹی کھلاؤ، طالب علم ہوں، طالب علم کی اپنی شان ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں بعد میں کہ حضرت آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ بازار میں جا رہے تھے گلی میں، میں نے آپ سے ایک آیت پوچھی تھی، حضرت یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے بتا کے چلے گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ آیت مجھے آتی تھی اور آپ سے زیادہ آتی تھی، یہ بھی کہا، وہ آیت مجھے آپ سے زیادہ معلوم تھی۔ میرا پوچھنے کا مقصد آیت پوچھنا نہیں تھا، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ میری گفتگو سے اندازہ کر لیں گے کہ بھوکا تو روٹی کھلا دیں گے، یہ کیفیت ہے، خود جتلا رہے ہیں ان کو، بخاری کی روایت ہے۔
مجھے آیت پتہ تھا مجھے، آپ سے میں نے آیت پوچھی تھی، میرا خیال یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے، تو آپ چلو آپ کے دروازے تک گیا تھا میں کہ اخلاقاً بندہ کہتا ہے یار روٹی کھا کے جائیں، آپ نے دروازہ بند کر دیا، واپس آ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو حضور سمجھ گئے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ یا رسول اللہ جی ہاں، چلو میرے ساتھ۔ حضور نے دودھ پلایا، بہت لمبا قصہ، وہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ماحول یہ تھا کہ 2 دن 3 دن بھوک سے گزر جاتے تھے، کھانے کو ملتا نہیں تھا، لیکن چونکہ طالب علم تھا یوں کرنا نہیں تھا کہ تو میرا اس کیفیت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کیفیت میں 3 سال گزارے ہیں کہ حضور بازار میں ہے تو میں بازار میں ہوں، حضور مسجد میں ہے تو میں مسجد میں ہوں، حضور مجلس میں ہے تو میں مجلس میں ہوں، تنہا ہیں تو ساتھ جا کے بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے اس حالت میں 3 سال گزارے ہیں، اس لیے مجھے حدیثیں زیادہ یاد ہیں اور میں زیادہ سناتا ہوں۔ اور آپ تو کوئی ایک نماز میں آتا تھا، کوئی دوسری نماز میں آتا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت عمومی ماحول یہ تھا، خود حضرت عمر کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، ہم ذرا فاصلے پر من عوالی مدینہ کے بالائی علاقے میں رہتے تھے، ہم 2 پڑوسی تھے، ہم نے باریاں تقسیم کر رکھی تھی۔ ایک دن میں کام کاج پہ جاتا تھا، میرا انصاری بھائی مسجد میں جاتا تھا، سارا دن گزارتا تھا، شام کو آ کے رپورٹ دیتا تھا، آج یہ وحی آئی ہے، آج یہ واقعہ ہوا ہے، آج حضور نے یہ فرمایا ہے، ساری رپورٹ شام کو دیتا تھا۔ دوسرے دن وہ کام پہ جاتا تھا، میں مسجد میں جاتا تھا۔ ہم نے باریاں مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن پڑھتے تھے، ایک دن کام کرتے تھے اور آپس میں پھر تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ وہ بھی لمبا واقعہ، لیکن اتنی بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا کام بھی کرنا ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، دکانداری بھی کرنی ہے۔ تو ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وجہ تو یہ تھی کہ تمہارے لوگوں کے اپنے اپنے کام کاج تھے، میرا نہ کوئی بال بچہ، نہ کوئی دکان، نہ کھیتی باڑی، میں 24 گھنٹے حضور کے ساتھ رہتا تھا، سنتا تھا اور یاد کرتا۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ بھی یہی بیان فرمائی، بخاری شریف کی روایت یہ ہے، کہتے ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، تو میں نے درخواست کی، یا رسول اللہ دعا کی درخواست ہے، کیا؟ بس ایک ہی بات، آپ سے باتیں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، کوئی بات بھول جاتی ہے، بس یہ دعا فرما دیں کہ آپ سے سنی ہوئی کوئی بات بھولوں نہیں، آپ سے سنی ہوئی کوئی بات مجھے بھولے نہیں، یہ دعا کی درخواست ہے۔ حضور نے دعا فرمائی کس انداز سے؟ فرمایا دامن پھیلاؤ بھائی، چادر پھیلاؤ، پھیلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں سے کوئی چیز ڈالی، نظر نہیں آئی، لیکن حضور جو ڈال رہے تو کیا تھا، یوں ہاتھ دونوں جوڑے اور یوں میرے دامن میں یوں ڈالا، فرمایا سینے سے لگا لو عظم، میں نے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن ممکن نہیں ہے کہ حضور سے کوئی بات سنی ہو اور بھول جاؤ، وہ دن اور آج کا دن ممکن نہیں ہے کہ حضور سے کوئی بات سنی بھول جاؤں۔ مجھے میرے پیچھے کیا کہتے ہیں محنت تھی، حاضر باش میں صاحب ترتیب تھا۔ پہلی وجہ کیا بیان کی ہے؟ میں کیا تھا؟ صاحب ترتیب بھی اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ترتیب تو ہماری ہوتی ہے نا۔ میں صاحب ترتیب حاضر باش طالب علم تھا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا تھا، حاضر ہوتا تھا، سنتا تھا، یاد کرتا تھا۔ اور دوسری وجہ کیا بن کی میرے پیچھے کیا تھی؟ دعا تھی۔ اور دعا کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میری فرمائش پر کہ یا رسول اللہ میرے حافظے کے لیے دعا کریں۔ کس بات کے لیے؟ کہ آپ سے سنی ہوئی کوئی بات بھولو نہیں۔
محدثین بڑے واقعات ذکر کرتے ہیں ان کے ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں۔ مروان بن الحکم رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر تھے مروان بن الحکم رحمہ اللہ تعالی۔ ابو ہریرہ کے ساتھ دوستی تھی بڑی، آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کسی کام پہ مدینہ سے باہر جاتے تو ان کو قائم مقام گورنر بنا جاتا تھا۔ مہینے کے لیے 10 دن کے لیے کہیں گئے ہیں تو قائم مقام امیر یہ تھے۔ کئی دفعہ ہوئے ہیں۔ مزاج میں ظرافت تھی۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، ہنستے ہنستے بات کرنا، دل لگی سے بات کرنا، بعض کا مزاج ہوتا ہے یہ مزاج یہ اچھا سا۔ ایک ان کا واقعہ لکھتے ہیں، اب مدینہ کے قائم مقام گورنر ہے، اپنا کام کاج کیا تھا، ہفتے میں 1-2 دن جا کے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے، 2 پھیرے 3 پھیرے لگائے، ہفتے کا راشن ہو گیا نا، بس چھٹی۔ کوئی 1 دن میں ہو گیا ہے، تب 2 دن میں ہو گیا تو تب 2-3 پھیرے لگائے، لکڑیاں لاتے تھے جنگل سے، لا کے بھیجتے تھے، اپنا ہفتے کا راشن دیکھ لیتے تھے اور پھر اپنا کام میں لگے۔ ایک دن لکڑیاں سر پہ اٹھائی ہوئی، تشریف لا رہے ہیں جنگل سے مدینہ منورہ، اور قائم مقام گورنر ہیں، اپنے جاب پہ گئے ہوئے، اور گورنر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور لوگ بازار میں لوگ آنے جانے والے تھے، آواز دے رہے ہیں، جال امیر جال امیر، پیچھے ہٹو، امیر صاحب آ گئے، امیر صاحب آ گئے، امیر صاحب خود ہی آواز لگا رہے ہیں۔ یہ مزاج تھا ان کا، جال امیر جال امیر، لوگوں ہٹو بچو رستہ دو۔ یہ پروٹوکول ڈیوٹی بھی اپنی آپ ہی دے رہے تھے وہ۔ مزاج میں ظرافت تھی۔ جمعے کے خطبے میں، مسجد نبوی میں جمعۃ المبارک کے خطبے میں ایک دن یہی بات ان کو یاد آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں، تم یہ کہتے بڑی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اب وہ اپنے لہجے میں بات کر رہے ہیں، تمہارے چاچے، تمہارے تائے، تمہارے مامے، اس لہجے میں سب نے بیٹھے ہوئے، سارے برخوردار تھے سارے، تمہارے چاچے، تمہارے مامے، تمہارے تائے، کوئی دکان میں گھسا ہوتا تھا، کوئی کھیت میں گھسا ہوتا تھا، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی باغ میں گیا ہوا ہے۔ اب ابو ہریرہ حضور کے ساتھ چمٹا ہوتا تھا، جڑا ہوا نہیں تو چمٹا ہوتا تھا، اور ہر وقت سنتا تھا، اس لیے زیادہ یاد کرتا ہوں۔ ان کی شکایت، باقاعدہ شکایت ہوئی گورنر سے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو، جو معاصر لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بابے کا مزاج کیا ہے، بعد والوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا، ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ جیسے آج بھی حدیث پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یار حدیثیں سب سے زیادہ کون بیان کرتا ہے؟ ابو ہریرہ، اور سب سے زیادہ وقت جن کو ملا وہ نہیں بیان کرتے۔ آج بھی حدیث پر اعتراض سب سے بڑا یہی ہے۔ برابر کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بعد والوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ شکایت ہو گئی گورنر مدینہ حضرت مروان بن الحکم رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ جناب بابا جی ہر بات پہ حدیث سنا دیتے ہیں، بابا جی ہو گئے ہیں، حدیث کا معاملہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، چیک کر لو، کام خراب ہوگا۔ یادداشت کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی، خلط بلط تو نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے جب آدمی 70 سال سے 17 ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ عمر بڑی ہو گئی ہے، بابا جی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یادداشت کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ہر بات پہ حدیث سنا دیتے ہیں، چیک کر لینا چاہیے۔ شکایت ہوئی کس سے؟ گورنر مدینہ سے، مروان بن الحکم سے۔ وہ دوست بھی تھے، انہوں نے کچھ محسوس کی یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ شکایت بنتی ہے۔ بادی النظر میں یا آج کل کی اصطلاح کیا ہے، کامن سینس میں یہ شکایت بنتی ہے۔ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ کامن سینس میں یہ شکایت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چیک کریں گے۔ باقاعدہ امتحان ہوا، ایک دن مجلس لگائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت تشریف لائے،
آپ سے کچھ حدیثیں سننے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، جیسے پروٹوکول کے مطابق بڑے تھے، ابو ہریرہ تھے، حضرت آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے تو آپ کی زبان سے ہم کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زبان سے کچھ حدیثیں سننا چاہتے ہیں، آپ سنا دیں۔ روایت پہ ہے کہ 100 حدیثیں بیان کی ایک مجلس میں۔ ان کو کیا ہوتا، 1000 بھی سنا سکتے تھے، ان کا کیا تھا، لیکن اس مجلس میں 100 حدیثیں سنائی، سن لی سب نے۔ گورنر صاحب نے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ پردے کے پیچھے زود نویس، آج کی طرح شارٹ ہینڈ نویس، شارٹ ہینڈ سمجھتے ہیں نا، شارٹ ہینڈ لکھنے والے 2-4 آدمی بٹھا رکھے تھے، جو بابا جی بیان کر لکھنا ہے پردے کے پیچھے، بابا جی کو نہیں پتا۔ آج کل تو اس کی ضرورت نہیں، آج کل تو یہی کافی ہے، موبائل کافی ہوتا ہے، کئی حساب سے رکھ دیا جائے تو سب کچھ۔ اس زمانے میں زود نویس ہوتے تھے، شارٹ ہینڈ نویس بٹھائے 3-4، بابا جی جو بیان کر کے لکھ لینا، انہوں نے لکھ لی، بیان فرما دی، شکریہ ادا کیا، دعا کی درخواست کی، حضرت بڑی مہربانی، مجلس برخاست ہو گئی۔ 1 سال کے بعد، 1 سال کے بعد دوبارہ مجلس بلا لی، وہی لوگ بلا لیے۔ حضرت پچھلے سال بڑا مزہ آیا تھا، آپ نے حدیثیں سنائی تھی تو بہت لطف آیا تھا، ایک دفعہ پھر سننے کو جی چاہتا ہے، سنا دیتے ہیں۔ مجلس لگی، حضرت ابو ہریرہ کا شکریہ ادا کیا، یہ حضرت وہ پچھلے سال جو سنائی تھی نا وہ دوبارہ سنا دیں، دوبارہ سنا دی، وہی 100 حدیث۔ جب مجلس پر خاص ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ کو رخصت کیا، جیسے رخصت کرنا تھا، ان کو بلایا، ہاں بھائی کیا رزلٹ ہے؟ وہ لکھنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے کاپیاں لے کر، کیا رزلٹ ہے؟ حضرت حدیثیں بھی وہی تھی، نہ الفاظ میں کوئی فرق تھا اور ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں تھا، 75 نمبر والی 75 نمبر پر ہی تھی، 88 نمبر والی 88 نمبر پر ہی تھی، 35 نمبر والی 35 نمبر پر ہی تھی، اسی ترتیب سے۔ یہ ٹیپ ریکارڈ لگایا تھا ہم نے، امتحان بھی ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ میں نے یہ عرض کیا کہ طالب علم کیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں آئی ہے بات؟ ان کو سرٹیفکیٹ جو ملے، کئی ملے، ایک سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کتاب العلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے کروڑوں اربوں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ سوال کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب تو یہ دیا، ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ یہ سوال تم ہی سب سے پہلے کرو گے، تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ سوال تم نہیں کرنا مجھ سے، کیوں؟ لِحِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، حدیثیں یاد کرنے کا تیرا شوق میں جانتا ہوں۔ استاد کو پتہ ہوتا ہے نہیں پتہ ہوتا، استاد کو اندازہ ہوتا ہے کس طالب علم کا کیا شوق ہے۔ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، استاد کو کلاس میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا شوق کیا ہے، اس کا شوق کیا ہے، اس کے حضور ابو ہریرہ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ میرا خیال یہی تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا، یہ مجھے اندازہ تھا، کیوں؟
لحرصک علی الحدیث، کہ حدیثیں یاد کرنے کا تیرا شوق میں جانتا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ حدیث کے یاد کرنے پر کس کو ملا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو۔ کس نے دیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو چار واقعات میں سنائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ بتانے کے لیے کہ طالب علم کیا ہوتے تھے اور طالب علم کس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے، اور ہم بن تو نہیں سکتے ویسے، اللہ پاک تھوڑی تھوڑی جھلک دے دے، چھوٹی چھوٹی جھلک دے دے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک تھوڑی تھوڑی جھلک ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم، ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسبت تازہ ہو جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ان کے جھلکیاں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ مولا کریم ہمارا تذکرہ قبول فرما اور ہماری یہ دعائیں قبول فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔